کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. اور یہ فضیلت ہمارے سامنے ہو تو بہت سے کام جو مشقت کے ہوتے ہیں وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو موقع ہی اس کا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ جو بھی حالات ہیں اس میں خدمت کے لیے ساتھی مستعد ہیں. اور اس وقت بھی مختلف صوبوں میں مختلف جگہوں پر ساتھی خدمت کے لیے بعض جا چکے ہیں، بعض روانہ ہو رہے ہیں، بعض روانہ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے جو خدمت ہو رہی ہے اس موقع پر یہ فضیلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں موجود ہیں، یہ اگر ہمارے سامنے ہوں تو مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشقتیں اس راستے میں آتی ہیں، اور اس راستے میں جو ہے وہ دقتیں پریشانیاں بھی آتی ہیں، قربانی بھی ہے، ایثار بھی ہے. اور ان سب کے بدلے کیا کچھ ہے وہ آخرت کا اجر ہے. تو پھر سے سنیے، فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی بہتری کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو. جن روایات حدیث میں علماء نے لکھا کہ جن روایات حدیث میں کسی عمل سے مشابہت ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے عمل کی نفی ہے، بلکہ اور یہ نہیں ہوتی بات کہ اس کو چھوڑ کر اسے اختیار کر لیا جائے تو اس کی ایک قائم مقام ہو جائے. رات کا قیام اس کی اپنی فضیلت ہے، اسی طرح سے دن کا روزہ اس کی اپنی فضیلت ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا تو کیا کہنا، وہ تو دین کی چوٹی ہے. اور یہ سارے شعبے اپنی جگہ، عبادت گزاری بھی ایک شعبہ ہے، اور اس کی تربیت حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کے موافق اپنی زندگی میں ذوق عبادت کو آراستہ پیراستہ کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے. اسی طرح سے اللہ کے راستے کا جہاد یہ ایک ذمہ داری ہے. ایسی ہی خدمت مخلوق کی، مظلوم مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ دین نام ہے امر وقت پر عمل کرنے کا. اس وقت کا امر کیا ہے، جب آپ موجود ہیں، جب آپ خدمت کر رہے ہیں، اس موقع پر کیا کام دین کا کام ہے، اس وقت کس کام کی زیادہ ضرورت ہے، اس کام کو اس موقع پہ انجام دینا، یہ اصل میں دینداری ہے. جیسے نماز ہے، نماز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اوقات کے ساتھ متعین کر دیا. فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں پر، اوقات پر فرض کی گئی ہے. اسی وقت پر پڑھی جاتی ہے تو فرض ادا ہوتا ہے. پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے پسندیدہ قرار دیا اور اس کو اپنی عبادت میں سے، یعنی جو حقوق اللہ ہیں ان میں سے ہیں، اور اس کو پھر عموم کے ساتھ رکھ دیا کہ جب جتنا کرو اچھی بات ہے. کثرت جیسے ذکر ہے تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. اسی طرح نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، نفل صدقہ خیرات ہے، جتنا زیادہ کرے انسان فضیلت کا باعث ہے. پھر کچھ کام ایسے ہیں جو مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حقوق العباد میں سے ہیں، ان کے لیے بھی موقع کو متعین کر دیا کہ مثال کے طور پر جو آپ کے اہل و عیال ہیں جن کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے، ان کی ضرورت جس موقع پر ہے اس موقع پہ پورا کرنا، تبھی آپ اپنے اس فرض سے، اس فریضے سے سبکدوش ہوتے ہیں. اور بعض ایسے کام ہیں جو حاجت کے موقع پر اٹھا رکھے ہیں، جس کام کی حاجت ہو، جس کام کی ضرورت ہو تو اس موقع پر اس کو انجام دیا جائے. اکثر فروض کفایہ یعنی فرض کفایہ جسے کہتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. جس موقع پہ حاجت ہو، ضرورت ہو، اس موقع پر وہ کام انجام دیا جائے تو اس کا اجر ہوتا. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو ڈوبتے کو بچانا ایک بڑے اجر کا باعث ہے. اور کسی مظلوم کو قتل ہونے سے بچا لینا، قرآن حکیم بتاتا ہے گویا آپ نے کسی پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچا لیا. کسی نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، یعنی اس کی زندگی بچا لی، ایسے ہے گویا کسی ایک کو بچا لینا. تو یہ کیا کام ہے؟ حاجتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ کون سے کام ہیں؟ جو ضرورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی زمین پر مسلمانوں کی عزت آبرو اور ان کے مال اموال پر کفار حملہ آور ہوں تو اس موقع پر جہاد کو جوڑ دیا کہ جہاد کے ذریعے سے دفاع بھی کریں اور اسی طرح سے مسلمانوں کی حفاظت کا سامان بھی کریں. اسی طرح سے اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی وبا ہو، کہیں کوئی طوفان ہے، زلزلہ ہے، آندھی ہے، آفت ہے، سیلاب ہے، ان مواقعوں پر جو حاجات خصوصی لوگوں کے سامنے آتی ہیں، ان مواقعوں پر جن کو اللہ نے استطاعت دی رکھی ہوتی ہے، جس نوعیت کی استطاعت ہے، اتنا ہی ان کے اوپر وہ فرض متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو، اور یہ علماء نے لکھا دو باتوں کے ساتھ جڑی ہوئی یہ چیز. ایک ہے اس بات کا شعور، یہ دینی شعور جتنا ہو، اس کو پتہ چلے نا، معلوم ہو. کسی کوئی حاجت میں ہے اور کسی کو معلوم نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی تکلیف ما لا یطاق اس پر نہیں ڈالتے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو اور یہ پکڑا جائے. تو جو معلوم ہو جائے، جس کے علم میں آ گیا کہ بھئی فلاں مسلمان بھائی ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، یہ شعور ہو گیا. اب مقدور کتنا ہے، قدرت کتنی ہے اس کے پاس،
کسی کی قدرت یہ ہوگی کہ زبان سے کچھ کہے گا، کسی کی قدرت یہ ہوگی کہ وہ خرچ کرے گا اور جتنی قدرت ہے اتنا خرچ کرے گا، اور کسی کی استطاعت یہ ہوگی کہ وہ محنت کرے گا اور اپنے جسم و جان کی صلاحیت توانائیاں صرف کرے گا۔ تو یہ جتنی قدرت ہے، شعور و مقدور کے بقدر ایک شخص ایسے فروض کفایہ کو جو موقعوں پر اور حاجات ناس لوگوں کی حاجتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ادا کرتا ہے تو سرخرو ہو جاتا۔ اور علماء نے لکھا اگر وہ یہ کام اس سے غافل ہو جائیں سارے کے سارے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنے پورے نہ ہوں تو سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ فروض کفایہ کا، فرض کفایہ کا حکم ہی یہ ہے کہ اگر اس سے لوگ غافل ہو جائیں، اتنے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جتنی ضرورت ہے وہ پوری نہ کر رہے ہو، ضرورت پوری نہ ہو تو گناہ کا دائرہ پھیلتا چلا جائے۔ بچیں گے وہ لوگ اس گناہ سے جو اس کام میں اپنے شعور و مقدور کے بقدر شریک ہیں، باقیوں کے لیے پھر وہ دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے جو کہ پکڑ کا دائرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصلاح احوال کی توفیق دے، اور ایسے مواقع جن مواقعوں پر بعض چیزیں بعض تقاضے ہماری جانب متوجہ ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے والے ہو جائیں، اور اس سے غافل نہ رہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ دین کسی لگی بندی ایک کہیے کہ پگڈنڈی میں آپ کو داخل نہیں کرتا، آپ چاہتا ہے کہ آپ آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور کان بھی کھلے رکھیں اور اپنے ارد گرد کے احوال سے، حالات سے باخبر رہیں، اور اس کی نسبت سے، یعنی جو احوال ہیں ارد گرد کے، اس کی نسبت سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں اس سے بھی غافل نہ رہیں۔ بندہ مومن اس طرح شعور کے ساتھ زندگی گزارتا۔ لا الہ الا اللہ۔ ترغیب و ترحیب علامہ منظری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی نفع کی خاطر، لوگوں کے نفع کی خاطر اپنی نعمتوں سے نواز رکھا۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے نفع کی خاطر نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو تم کو دیا جاتا ہے نا وہ تمہارے مظلوموں اور تمہارے مجبوروں کی وجہ سے دیا جاتا۔ تو کچھ نہیں معلوم ہمیں کہ ہمارے مال میں اور ہماری صحت و سلامتی میں کس کا کتنا حصہ ہے، تو جو موقع آئے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ حق ادا کریں۔ جس طرح سے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اسی طرح سے ہر نعمت کی ایک زکوٰۃ ہے۔ مال کی زکوٰۃ تو فرض ہے، معلوم ہے سب کو، ہر نعمت کی ایک زکوٰۃ ہے۔ اسے کیا مراد ہے کہ اس نعمت میں سے کچھ نہ کچھ اس کو جو اس سے محروم ہے اسے متمتع کریں، اسے فائدہ پہنچائیں۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی نفع کی خاطر اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ بندے جب تک اپنے مال دولت ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے، اور جب یہ لوگوں کو دینے سے روک جاتے ہیں تو اللہ ان سے اپنی نعمتیں چھین کر دوسرے بندوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اور یہ قاعدے کی بات ہے۔ آج دو اور دو چار کی بہت سی باتیں یونیورسٹیوں میں، جدید جامعات میں سکھائی جاتی ہیں، ایسے جو ہے وہ جو مائکرو فائنانس ہے وہ ایسے ہوتا ہے اور میکرو فائنانسنگ وہ ایسے ہوتی ہے، سب کچھ بتایا جائے گا، مگر اس معاش کا یہ اصول جو آسمان سے اتارا گیا یہ نہیں بتایا جاتا۔ وہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سمائی رزقکم وفی السمائی رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے، آسمان والے نے تمہارا رزق مقدر کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، اور یہ کہ کوئی نفس مرنے والا نہیں، کوئی جان جانے والی نہیں جب تک وہ اپنے حصے کا مقسوم دیا گیا رزق پورا نہ کر لے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ قاعدے کی بات ہے، یعنی یہاں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے بجٹ بنائے جائیں اور روکا جائے۔ یہ جو قاعدہ ہے، جو روحانی قاعدہ ہے مال سے متعلق، یہ تو حدیث شریف میں آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، ان توقی یوقی علیک، اگر تم روک دو گی تو تم سے روک دیا جائے گا، ان توقی، اگر تم روک دو گی، یوقی علیک، تم سے روک دیا جائے گا۔ عجیب بات ہے، اور اس کا برعکس جو ہے وہ درست ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم دیتے رہو تو تمہیں اللہ دیتا رہے گا، تم دیتے رہو تو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ اور یہ اس روایت کا بھی مفہوم ہوا کہ فرمایا جب یہ لوگ دینے سے روک دیتے ہیں تو اللہ ان سے اپنی نعمتیں چھین کر دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتے ہیں۔ یتیم کی کفالت سے متعلق حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا، دونوں انگلیوں میں کچھ فرق رکھا اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے، یعنی روز قیامت قریب قریب ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، ایک شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا، یعنی اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میرا دل سخت ہے، میرے دل میں نرمی نہیں ہے، میرے دل میں سختی ہے، اپنے دل کی شقاوت قلبی کا اس نے شکوہ کیا۔ فقال لہو، تو آپ نے اس سے فرمایا، ان اردت تلین قلبک فاطم المسکین وامسا راس الیتیم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے تو ایسا کیا کرو کہ کھانا کھلاؤ مسکین کو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ تو یہ کام جو ہے وہ آج ہم پوچھتے ہیں، بہت سی چیزوں میں نسخے پوچھتے ہیں، اور جو ہے وہ وظیفے پوچھتے ہیں، ٹوٹکے پوچھتے ہیں، اور جو ہے وہ کنسلٹنٹ سے رائے لیتے ہیں، اور اسی طرح سے اور مشیروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہاں اتنی اہم بات، اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، دل کی سختی اور دل کی نرمی۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جس شخص کو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے تو کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر دل میں سختی ہے تو انسان جو ہے وہ بہت سے خیروں سے محروم ہو جاتا ہے، کل کے کل خیر سے محروم ہوتا ہے۔ تو دل کو نرم کرنا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے نسخہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ کسی کو ایسا موقع مل جائے تو جانے نہ دیا کرے، یعنی کسی کو ایک مستحق مسکین مل جائے تو، اور اللہ نے اسے دے رکھا ہے، تو موقع جانے نہ دے، جتنا کچھ بھی ہے اس میں اس کو شریک کر لے۔ صدقہ کرنے کے لیے بہت کچھ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، صدقہ تو حالت ناداری میں بھی ہو سکتا ہے، اور صدقے کے لیے انسان کا یعنی ایک ارادہ اور ایک نیت چاہیے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرنے والا ہو۔ ضروری نہیں صدقہ مال ہی سے ہو، بعض اوقات انسان اپنی کسی کوشش سے اور اپنی کسی کہی ہوئی بات سے بھی کسی کے لیے راحت کا سامان کر سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب القیامہ، قرب یوم القیامہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان سے کسی پریشانی کو، کسی تکلیف کو دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت کی تکلیف اس سے دور فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہم ضرورت ہے ہماری۔ اور دیکھیے کہ اگر اس دن کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو سارا بیڑا پار ہے، سارا کام بن گیا۔ اور یہاں کس چیز کے ساتھ اسے جوڑ دیا گیا؟ جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کر دیتا۔ تو ان کاموں کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے۔ نیکی کا چھوٹا سا کام وہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اور برائی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی۔ گناہ تھوڑا سا بھی وہ ایسے ہے، گویا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے کسی گھاس کے گودام میں چنگاری۔ گناہ جو ہے وہ گھاس کے گودام میں چنگاری کی مانند ہے، آہستہ آہستہ جلا کر سب کچھ راکھ کر دیتا ہے۔ ایک گناہ پر بھی انسان جو ہے وہ اس کو ہلکا جاننے لگے، اس پر جو ہے اصرار کرے، اس پر ڈیرے ڈال لے، اس پر جم جائے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو یہ برباد کرتا ہے انسان کو۔ آہستہ آہستہ وہی گناہ اور گناہوں کو کھینچ کر لاتا ہے، پھر اس سے بڑے گناہ، پھر اس سے یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ نعوذ باللہ ایمان سلب ہو جاتا ہے، توفیق اعمال چلی جاتی ہے، پھر توفیق ایمان سلب۔ تو کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں جاننا چاہیے۔ اگر گناہ زندگی میں ہے اس پر استغفار کرے انسان، چھوڑنے کی کوشش کرتا رہے، بار بار توبہ کرے، توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے، مگر چھوٹا نہ جانے اس کو۔ یہ اصول رکھیں۔ کسی گناہ کو بھی یہ نہ کہیں کہ بس چلتا ہے یا کوئی بات نہیں، فلاں، تو یہ عذر نہ بنائیں اس پر۔ اللہ کے حضور یہ نہ سوچیں وہ دیکھو وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا نہیں، میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس نفسیات کے ساتھ انشاءاللہ اصلاح کی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے۔ شیطان کو موقع نہیں ملے گا، دور رہے گا۔ اور دوسری چھوٹی سی بھی نیکی کا موقع مل جائے نا تو جانے نہ دے انسان، جانے نہ دے کبھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کسی تنگ حال پر، تنگ دست پر، تنگی سے شکار آدمی، کسی محتاج پریشان حال پر کوئی شخص آسانی کرے گا دنیا میں، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گی۔ اس نے دنیا میں کی تو ایک نقد فائدہ دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائیں گے، ان نیک اعمال کا نتیجہ دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہیں تک بات کو رکھتے ہیں۔
تو دعا کر لیجئے پھر انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے آج اس طرح اصلاحی مجلس ہے، اس کے ساتھ اصلاحی شب کا ایک اہتمام کیا گیا ہے، وہ انتظام صرف مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں ہے، اور اس میں پھر اس لیے ذکر کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا، وہاں انشاءاللہ جمع ہوں گے، یہاں ابھی کھانے کا نماز کا وقفہ ہوگا، پھر جن ساتھیوں کو سہولت ہے وہاں ہاسٹل والی جگہ پر دارالاقامہ میں وہاں انشاءاللہ رات کا قیام رہے گا۔ صورت یہ ہوگی کہ کچھ ابتدائی اعمال مصنون اور اس کے علاوہ کچھ ذکر، اور اس کے بعد پھر سونے کا موقع دے دیا جائے گا، پھر رات کو تہجد سے پہلے اٹھ کر پھر ذکر کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اجتماعی ذکر کا، پھر نماز تہجد تلاوت اور نماز فجر اشراق پر اختتام ہو جائے گا۔ تو حسب سہولت جن کو سہولت ہو وہ شرکت کریں انشاءاللہ، مہینے میں ایک مرتبہ ایک جمعرات اس طرح سے ترتیب رکھنے کا فی الوقت ارادہ ہے انشاءاللہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ جتنے ساتھی سفر پر ہیں سب کے لیے دعا فرمائیے، قافلے گئے ہوئے ہیں امدادی قافلے، اللہ سارے کام حفاظت کے ساتھ عافیت کے ساتھ کروا دے۔ بعض مہمان آ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی عافیت کے ساتھ ان کی نیک نیتی اور ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور ان کی محنتوں اور ایثار کو قبول فرمائے، ہر ناگہانی سے سب کام سارے کاموں کی حفاظت فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ ان سارے کاموں کو اللہ پائے تکمیل تک پہنچا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ فصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے لیے عشائی کا اہتمام کیا گیا، آپ سے گزارش ہے کہ پتہ تشریف لے جائیں، اور عشاء کی جماعت مسجد خضرہ میں 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔